سینکڑوں دفعہ ہم نے بھی کہا ہوگا، وہ یہ کہ نماز میں توجہ کیسے ہوتی ہے۔ اچھا، اس توجہ کے پیچھے ایک اور جملہ ہے جو آپ نے بھی سینکڑوں دفعہ سنا ہوگا اور شاید کسی سے پوچھا بھی ہوگا، وہ یہ کہ بھئی یہ جو لوگوں کو نماز میں مزہ آتا ہے وہ مزہ ہمیں کیسے آئے گا؟ بعض لوگوں کو نماز میں بہت مزہ آتا ہے اور بعض لوگوں کے لیے 2 رکعت نماز عذاب ہو جاتی ہے۔ آپ اپنی کیفیت میں خود بھی اس پہ توجہ دے سکتے ہیں کہ بھئی بعض اوقات آپ کے اوپر ایسی کیفیت آئے گی کہ آپ مثال کے طور پر 2 رکعت نماز 10 منٹ میں 15 منٹ میں پڑھیں گے، پھر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ ایسی مصیبت کا وقت آتا ہے کہ انسان جلدی جلدی نمازیں پڑھتا ہے اور گویا نعوذ باللہ تعالیٰ جان چھڑا لیتا ہے۔ تو پھر انسان کو خود اپنے آپ سے سوال کرنا پڑتا ہے کہ میں تو وہی انسان ہوں جس کو کبھی نماز میں مزہ آتا ہے اور کبھی بالکل مزہ نہیں آتا۔ اچھا، کبھی ایسا بھی دیکھا ہے ہم نے کہ ایک دور آتا ہے 3-4 مہینے کا، اس میں خوب مزہ آتا ہے، پھر ایک دور آئے گا بدبختی کا جس میں مزہ نعوذ باللہ تعالیٰ بالکل ختم ہو جائے گا۔ اچھا، اب ہم لوگوں کو کوئی ترکیب ایسی کرنی ہوتی ہے کہ ہم اس مصیبت میں نہ پھنسیں اور عبادتوں سے جو لطف لینے کا معاملہ ہے وہ ہمیں نصیب ہوتا رہے۔ تو میں نماز کے اوپر تھوڑا سا کنسنٹریٹ کر رہا ہوں اور جیسے کہ میں نے عرض کیا، آپ ذرا اس میں ساتھ دیجیے گا اور جو پوائنٹس عرض کروں اس کے اوپر چاہے آپ کو یقین نہ بھی آئے عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا تاکہ ہم دیکھیں بھائی رزلٹ نکلتا ہے یا نہیں نکلتا ہے۔ ایک بار پھر درود بھیجیے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ ایک پوائنٹ کر کے بات کرتا ہوں اور میں تھوڑا سا جلدی اس کو شروع کیا تاکہ میں اس کے اوپر 15 منٹ تقریباً بات کر سکوں۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھنے جائیں، خدا کا واسطہ اب مسکرانا بند کر دو، میں کوئی لطیفہ نہیں کہہ رہا ہوں، بس کرو، دس از ٹو مچ۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ اللہ رحم کرے گا میرے اوپر انشاءاللہ۔ آپ بھی درود بھیجیے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ تو آپ جب بھی نماز پڑھنے کھڑے ہوں، سب سے پہلے تو اس بات سے لڑنا ہوتا ہے کہ جیسے انسان نماز پڑھنے جاتا ہے ساری دنیا کے خیالات اسی وقت آ جاتے ہیں، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی نپٹانا ہے، پتہ نہیں کسی کا پیسہ پھنسا ہوا ہے، کسی نے کوئی بات کہہ دی ہے، کسی کو کچھ کرنا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں کے کام کاج جو پورے انسان اس سے پہلے 10 منٹ پہلے بیٹھا ہو کوئی کام نہیں ہوتا، فالتو بیٹھا ہوگا بیچارہ، جیسے ہی نماز پہ جانے لگے گا ساری دنیا کے کام آ جاتے ہیں۔ تو کوئی بندے خدا کہہ رہا تھا جتنا تیز دماغ نماز کے وقت میں چلتا ہے دوسرے کاموں میں، اگر باقی وقت میں اتنا چلتا تو ہم لوگ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ نماز پڑھ کے نکلتا ہے تو وہی ساری چیزیں جو پتہ نہیں کتنی دماغ میں آ رہی تھیں پھر غائب ہو جاتی، پھر وہی بیکار بیٹھا۔ سب سے پہلے تو اس کا علاج کرنا پڑے گا۔ اچھا، اس کا علاج آپ کیسے کریں؟ اس کا علاج آپ ایسے کریں کہ اپنے آپ سے ایک سوال پوچھیں کہ بھائی جس کو اللہ کے دین نے خیر العمل کہا ہے، خیر العمل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سب سے اچھا کام، سب سے اچھا کام، جس کو اللہ کے دین نے خیر العمل کہا ہے، اس سے اہم کام کوئی ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں۔ بھائی آپ بزنس کریں گے، بزنس سے حق حلال کی کمائی کریں گے، اس حق حلال کی کمائی سے بچوں کو پالیں گے، اس سے آپ زیارتوں پہ جائیں گے، اس سے آپ حج پہ جائیں گے، لیکن اس رزق حلال کو بھی خدا نے خیر العمل نہیں کہا۔ مثلا میں نماز پڑھنے کھڑا ہوا، اچانک میرے ذہن میں آیا کہ مثال کے طور پر فرض کر لیجئے کہ فلاں کام میری ذمہ داری تھی، تو مجھے اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا کہ یہ جو کام میرے دماغ میں آیا ہے یہ خیر العمل ہے یا نماز خیر العمل ہے؟ کون سی چیز خیر العمل ہے؟ تو نماز خیر العمل ہے، اس سے زیادہ خدا نے کسی چیز کو ترجیح نہیں دی ہے میرے لیے۔ تو یہ جو چھوٹی موٹی چیزیں میرے دماغ میں آ رہی ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ سب سے اہم کام۔ اس کے بعد ایک اور طرح سے بھی سوچ سکتا ہے وہی کہ اب جو میں جانے والا ہوں یہ خدا کے سامنے جاؤں گا، جس کام کے بارے میں پریشان ہو رہا ہوں اس پہ اختیار کس کا ہے؟ میرا ہے یا خدا کا ہے؟ خدا کا ہے۔ اچھا، میں یہی ڈر رہا ہوں نا کہ میں نماز پڑھوں گا، اس کام کو بھی سوچنا چاہیے، اس کی اہمیت ہے، تو اپنے آپ سے کہے کہ جتنی بھی اہمیت ہے
قدرت تو خدا کی ہے، اس نماز میں خدا کے سامنے جانے والا ہوں، اس سے زیادہ اہم کام کون سا ہوگا؟ تو پہلا پوائنٹ جو پکڑنے کا ہے وہ اپنے دماغ کو اس پہ پکڑنے کا ہے کہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں یہ خدا ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی کام ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر میں ایک اور پوائنٹ بھی اس کے اندر اضافہ کروں گا۔ مثال کے طور پر پریکٹیکل مثال دوں، مثال کے طور پر بھائی میں یہاں پہ نکلتا ہوں مجلس پڑھنے کے لیے، اس سے پہلے ایک اور مجلس پڑھنی ہوتی ہے، اس سے گھنٹے 2 گھنٹے پہلے مجھے مغرب کی نماز پڑھنی ہے، تو میرے دماغ میں کیا آئے گا کہ ابھی 2 مجلسیں پڑھنی ہیں، اس کے جو تیاری ہے وہ میرے دماغ میں آئے گی، صحیح ہے؟ تو میں اپنے آپ سے ایک بات کہوں کہ جو کچھ بھی ہے یہ جو میں سوچ رہا ہوں، اب میں نے مجلس سے بڑھ کر تو کوئی بات نہیں ہو سکے گی، مجلس بھی پڑھوں گا تو کس کی دی ہوئی طاقت سے پڑھوں گا، کس کی دی ہوئی قدرت سے پڑھوں، یہی خدا ہے اور تو کچھ نہیں۔ تو اپنے ذہن کو پہلے اس پر تھوڑا سا کنونس کریں، اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کا دماغ اس وقت ان باتوں کو ایکو کرے کہ دیکھو بھائی یہ بات صحیح ہے، خیر العمل تو نماز ہے، بزنس ہے، بچے ہیں، باقی کچھ ہے، وہ خیر العمل نہیں ہے، خیر العمل یہ ہے۔ پھر جو بھی عمل ہے طاقت تو خدا کی ہے، قدرت تو خدا کی ہے، نماز میں خدا کے سامنے ہوں، اگر اس کو بگاڑ لیا تو وہ بھی صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ طاقت تو خدا کی ہے، قدرت ساری خدا کی ہے، تو مجھے اس کو صحیح کرنا چاہیے تاکہ وہ کام بھی صحیح ہو جائے۔ اور پھر ایک اور بات اپنے ذہن میں سوچیے گا، بہت پازیٹیو ہو سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ مثلا میں اگر بزنس کروں گا، پیسہ کماؤں گا، وہ جو پیسہ کماؤں گا اس کی برکت کون دے گا؟ خدا دے گا۔ میں کسی بچے کے بارے میں سوچ رہا ہوں، اس کا کیا ہوگا، کیسے ہوگا، اس بچے کو تربیت کون دے گا؟ خدا دے گا۔ یہ جو نماز ہے یہ سب سے اچھی انویسٹمنٹ ہے، اگر اس کو صحیح کر لوں خدا باقی سب کو صحیح کر دے گا۔ 3 پوائنٹ آپ اپنے ذہن میں لا سکتے ہیں۔ نمبر 1 یہ خیر العمل ہے، اس سے بڑھ کے کوئی عمل نہیں ہے۔ نمبر 2 جو کرنے والا ہے وہ خدا ہے، باقی چیزیں جو بھی کرنی ہے وہ بھی اسی خدا نے کروانی ہے۔ 2 باتیں۔ اور نمبر 3 بات یہ کہ جس چیز کی خاطر میرا دماغ نماز سے ہٹ رہا ہے اس کو صحیح کرنے والا بھی خدا ہے، تو اگر میں ادھر صحیح کر لوں خدا اسے بھی سنبھال لے گا، اور اگر خدا نہ کرے میں نے اس کو خراب کر دیا شاید سزا میں خدا اس کو بھی خراب کر دے گا، وہ بھی ہاتھ سے جائے گا، تو اس کو صحیح کرو۔ تو پہلا پوائنٹ تو عزیزان محترم یہ ہو گیا کہ آپ نے یہ 3 پوائنٹس اپنے ذہن میں نماز کی طرف کھڑے ہو کر سوچنے کہ بھئی یہ جو میں کرنے والا ہوں اس کی اہمیت یہ ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد عاجل فرج۔ اس کے بعد آپ کھڑے ہو گئے، قبلہ رخ، آپ نے نیت کرنی ہے اور اللہ اکبر کہنا ہے۔ آیت اللہ بہجت ظاہر یہ لوگ اساتید فن ہیں، اس فن کے صرف استاد نہیں ہیں بلکہ شیخ الاساتید ہیں، استادوں کے بھی استاد ہیں، بہت قدیم لوگ تھے، انہوں نے بہت مہارتیں حاصل کی ہیں اس کے اندر۔ اتنا ماہر آدمی ایک نسخہ دے رہا ہے، اب اس نسخے کی ویلیو ہونی چاہیے۔ وہ نسخہ کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ میں نسخہ عرض کروں ایک اور پوائنٹ عرض کر دوں۔ ہمارا ذہن کہتا ہے 10 منٹ نہیں، میں 5 منٹ میں پڑھ لیتا ہوں۔ ہمیشہ اپنے ذہن سے کہیے گا میری زندگی میں کوئی 10 منٹ اس سے اچھا نہیں آئے گا، یہ جو 10 منٹ ہے نا یہ ساری زندگی صحیح کریں گے، 10 منٹ نہیں 15 ہونے دو کوئی بات نہیں، اس سے ساری زندگی صحیح ہونی ہے۔ تو وہ جو دماغ کے اوپر کلاک بجتی رہتی ہے نا کہ 10 نہیں 5 منٹ میں کر لوں، 8 منٹ میں کر لوں، اس کو آپ ایسے شکست دیں، اس سے کہ میری زندگی کا کوئی 10 منٹ اس سے اچھا نہیں ہے، اس کو لگانے دو۔ اچھا صبح بھی یہی کر سکتے ہیں، صبح کے وقت سب سے زیادہ گڑبڑ ہوتی ہے، بچے آدھی آنکھ کھول کے فجر پڑھتے ہیں دوبارہ سو جاتے ہیں۔ اب میں بچوں سے بات ہی نہیں کروں گا، بچے تو بچے ہوتے ہیں، میں تو اپنے جیسوں سے بات کروں گا جو بڑھ گئے بڑے ہو گئے، ان سے میں کہوں گا آپ کی زندگی میں کوئی قیمتی 10 منٹ ایسا نہیں آئے گا، اس پہ انویسٹمنٹ کریں، اس 10 منٹ کو اچھا کریں، آپ کی ساری زندگی اچھی ہو جائے گی۔ تو یہ 3-4 پوائنٹ سوچ لیے۔ اب میں آتا ہوں آیت اللہ العظمیٰ بہجت کی نصیحت کی طرف۔ وہ فرماتے تھے، فرمایا انہوں نے ایک جگہ پر پڑھا ہوا بھی ہے، کہا بھی ہے، انہوں نے کہا کہ جب آپ نماز کے لیے نیت کرنے لگیں تو اس سے پہلے وقت کے امام سے مدد مانگ۔ اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وآلہ
محمد وعجل فرج۔ وقت کے امام سے مدد مانگی۔ آپ نماز کے لیے تکبیرہ کہنے والے ہیں، آپ نے یہ سارے دماغ میں لے آئے ہیں، یہ امپورٹنٹ ہے، یہ خدا کے سامنے ہے، سب سے اہم کام یہی ہے، اس سے قیمتی 10 منٹ نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد ایک دفعہ آپ نے جس انداز میں وقت کے امام کو پکارتے ہوں، آپ کے اپنے اوپر ہے، یا امام العصر یا صاحب الزمان، جو بھی لقب سے آپ پکارتے ہوں، مثلا ادرکنی، میری مولا میری مدد کریں، آپ اردو میں کہنا چاہیں اردو میں کہیں، عربی میں کہنا چاہتے ہیں عربی میں کہیں، جس سے آپ کے دل پہ زیادہ اثر ہو وہ آپ کہیں، اور امام سے کہیں کہ مولا نصرت فرمائیں، کیونکہ یہ میری زندگی موت کا معاملہ ہے، اس نماز کے اچھے ہونے سے میری دنیا اور آخرت صحیح ہو جائے گی۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر یا علی مدد کہنا چاہیے، یہ وہ جگہ ہے جہاں علی اور اولاد علی کو مدد کے لیے پکارنا چاہیے۔ آپ جیسے آیت اللہ بہجت نے فرمایا، کتنی ٹو دا پوائنٹ بات کہی کہ بھئی یہاں پکاریں آپ۔ اب آپ نے پکار لیا، اب آپ تکبیرہ کہنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اچھا، تکبیرہ میں کیا کرنا ہے؟ یہ جو 3-4 پوائنٹ تھے بہت امپورٹنٹ ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے آج رات سے مثلا اللہ مجھے اور آپ کو سعادت دے کہ ہم رات کی نماز پڑھیں، تو اس کو پریکٹس میں ضرور لائیے، اور مثلا واجب نمازوں میں تو قطعاً کر لیں، مستحب میں بھی کر سکتے ہیں آپ، لیکن واجب نماز تو ضرور ایسی کریں تاکہ آپ پریکٹس ہو آپ کی اور ہماری، ہمیں پتہ چلے بھئی ان تعلیمات میں اثر ہے یا تعلیمات میں اثر نعوذ باللہ نہیں ہے، پتہ چلنا چاہیے۔ تو آپ کر کے دیکھیے۔ اس کے بعد جب آپ تکبیرہ کہنے لگیں، میں اور آپ تکبیرہ کہنے لگیں، تو سب سے پہلا کام یہ کریں کہ ہم لوگ کھڑے صحیح ہوں۔ بعض اوقات بدقسمتی سے ہم لوگ پریکٹس نہ ہونے کی وجہ سے صحیح کھڑے نہیں ہوتے۔ اچھا، صحیح کھڑے کیسے ہونا ہے؟ صحیح کھڑے ایسے ہونا ہے کہ کوئی ہمیں دیکھے تو اس کو لگے کہ بندہ اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہے، غلام اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہے۔ کھڑے ہونے میں کوئی ہمبلنس ہونی چاہیے، کھڑے ہونے میں کوئی تواضع ہونی چاہیے، انکساری ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر اہل بیت نے اس کو بیان کیا ہے کہ بھئی کیسے کھڑا ہوا جائے، تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ کھڑے ایسے ہوں کہ آپ کے پاؤں کے پنجے قبلے کی طرف۔ بہت ایسا ہوتا ہے، ہم لوگ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے پاؤں یوں کھل جاتے ہیں، نارملی ہم لوگ ایسے ہی کھڑے ہوتے ہیں، اس لیے ایسا ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ایسے نہیں کھڑے ہوں، آپ ایسے کھڑے ہوں کہ آپ کے پنجے قبلے کی طرف ہوں، تو آپ کے پنجوں اور ایڑی کے درمیان فاصلہ ایک جیسا ہوگا، سیدھے پاؤں سے کھڑے ہوں۔ تھوڑا سا مشکل ہوگا، شروع میں تھوڑا سا مشکل ہوگا، ذرا انسان کو بیلنس کرنا مشکل ہو جائے گا، لیکن انہوں نے کہا آپ ایسے کھڑے ہوں اور آپ اپنا وزن دونوں پاؤں پہ اوپر ڈال کے کھڑے ہوں۔ اب ممکن ہے کسی کو مشکل ہو، کوئی شروع میں نہ کر سکے، تو جتنا کلوز کر سکتا ہے سیدھے کھڑے ہونے کی کوشش کرے، تو اس میں ہمبلنس آتی ہے، انکساری آتی ہے انسان کے لیے۔ جب تکبیرہ کے لیے کھڑے ہونے لگے تو ایسے کھڑا ہو اور اپنی انگلیوں کو سمیٹ لے، بند کر لے، زانوں پہ رکھ، خدا کے سامنے تواضع دکھا کے کھڑا ہو جائے۔ اس کے بعد کہے اللہ اکبر، ہاتھوں کو اٹھائے، کان تک لائے، انگلیوں کو کھولے، اعتراف کرے، خدائے میں ذلیل ہوں، خدائے میں تیرے سامنے فقیر ہوں، میں تیرا حقیر بندہ ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں اعتراف کر رہا ہوں۔ ایک لحظے کے لیے کم سے کم اللہ کی عظمت، اس کی جلالت، کبریائی، اپنی حقارت، اپنی خدا کے سامنے معصیت، نافرمانی، ان سب کو ذہن میں لے کر آئے۔ خدایا تو بلند، عظمت تیرے لیے، ہم تیرے حقیر بندے ہیں، اور تیرا کتنا احسان ہے کہ تو نے یہاں پہ کھڑے ہونے کا موقع دے دیا ہے۔ اعتراف کر اللہ اکبر، اور اس اعتراف کے ساتھ اپنی پوزیشن پہ دوبارہ آ جائے، اسی طرح ٹانگیں سیدھی، ہاتھ زانوں کے اوپر، تھوڑا سا نظریں جھکائے، سجدگاہ کی طرف نظریں رکھیں۔ یہ جو کھڑے ہونے کا انداز ہو، انگلیاں سمیٹی ہوئی ہوں، انگلیوں پہ ضرور کنٹرول کیجیے گا۔ اس میں ایک پوائنٹ ہے آپ کے اور ہمارے لیے، وہ کیا ہے؟ جتنا ہمارا باڈی پہ کنٹرول بڑھے گا، ہمارا دماغ پہ کنٹرول بڑھے گا۔ جتنا آپ باڈی پہ کنٹرول بڑھائیں گے، تو مثلا انگلیاں یوں کھول کے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن آپ یوں جمع کر کے رکھیں، روایت میں بھی آیا ہوا ہے، جمع کر کے رکھیں، زانوں پہ رکھیں، سائڈ میں نہیں رکھیں، زانوں پہ سامنے رکھیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا کنٹرول بڑھے گا۔ تو پہلے باڈی پہ کنٹرول کریں گے، اس سے دماغ پہ بھی خود بخود کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو اس پریکٹس کو لے کے چلیں۔ تو میں چاہ رہا ہوں کہ ابھی میں اس کو اتنے پہ ہی رکھوں، کل انشاءاللہ پروردگار عالم نے توفیق دی تو ہم اس کو رکوع اور سجدے کو بھی بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔
لیکن گزارش آپ سے یہ ہے، جو میں کئی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، ہمارے بیان میں تو نقص بہت زیادہ ہے، کمزوری ہمارے بیان میں بہت زیادہ ہے، لیکن آپ عمل ضرور کیجیے گا، آپ کوشش ضرور کیجیے گا کہ آپ نے ایسے ہی کھڑا ہونا ہے۔ اور جس طرح سے 3-4 پوائنٹ عرض کیے گئے ہیں، ہر نماز سے پہلے ان پوائنٹس کو نیت کرنے سے پہلے سوچ لیں، اور وقت کے امام کو اپنے الفاظ میں جو بھی آپ کہنا چاہیں اس میں ضرور پکاریے گا۔ کہیں پر یہ تذکرہ موجود ہے کہ مثلا وقت کے امام کو پکارنے سے پہلے پنجتن کو پکارنا چاہیے، ایسا بھی تذکرہ موجود ہے۔ تو مثلا ہمارے پاس عبارت موجود ہے، یا محمد ہو، یا علی ہو، یا فاطمہ، یا حسن و یا حسین، یا صاحب الزمان ادرکنی ولا تہلک، کہ پنجتن کا نام لے، پھر وقت کے امام کو پکارے اور کہے کہ مولا آپ میری نصرت فرمائیں اور مجھے ہلاکت سے محفوظ فرمائیں۔ تو اعزان محترم، امید ہے کہ اس طرح سے جب ہم نماز شروع کریں گے تو انشاءاللہ نماز کے اندر اثر ہوگا اور نماز ہمیں اور زیادہ مفاہیم دے گی۔ میں نے جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، کل میں اس کو اور تھوڑا عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد محمد وعجل فرجہ۔ اچھا، ہم سب کو معلوم ہے کہ انہی عبادتوں کے ذریعے سے لوگوں نے بڑے بڑے کمالات حاصل کیے ہیں۔ ہمیں کمالات کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے۔ کچھ دفعہ ہم سے غلطی یہ ہو جاتی ہے کہ ہم لوگ جب نماز مثلا اچھی پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ بھئی فلاں کو تو خواب میں کیا نظر آتا تھا، مجھے بھی نظر آنا چاہیے، فلاں تو یہ کرتا تھا، اس کے ساتھ یہ ہو جاتا تھا، میرے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ نہیں، یہ کمالات کے پیچھے بھاگنا توحید نہیں ہے۔ آپ کو اور مجھے کمالات کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے۔ یہ فلاں طاقت مل جاتی ہے، فلاں خواب میں دیکھ لیتے ہیں، یہ سب چیزیں